अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक उर्दू एजुकेशन में आप सबका निहायत मलूस के साथ इस्तकबाल है। और जिस पर मैं सबसे ज़्यादा उलझन का शिकार हुई वो जदीद दफ्तरी, इंतज़ामी और अंग्रेज़ी इस्तिलाहात का हिस्सा था। और यही इस फरहंग का वो उरूज है जहां दोनों जबानों का रवैया एक दूसरे से 180 डिग्री के जाविये पर मुड़ जाता है। मैं ये फहरिस्त देखते हुए सोच रही थी कि उर्दू ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कोई स्पंज हो। स्पंज वो किस लिहाज से? मतलब स्पंज क्या करता है, इस पर कोई भी लिक्विड या माए गिराएं वो उसे अपने अंदर जज्ब कर लेता है और उसे अपना हिस्सा बना लेता है। हाँ बिल्कुल। उर्दू ने अंग्रेजी के जदीद दफ्तरी इस्तिलाहात को बिल्कुल एक स्पंज की तरह मानोअन जज्ब कर लिया। लफ्ज है ऑडिट। उर्दू ने इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के ऑडिट ही रहने दिया। सही। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी का रवैया मुझे कुछ केमिस्ट्री लैबोरेटरी जैसा लगा। ये एक जबरदस्त इस्तारा है और वाकई हिंदी एक लैबोरेटरी की तरह ही काम कर रही थी। हाँ, इसने बाहर से आने वाले तसव्वुर को पहले तोड़ा, इसके अज्जा अलग किए और फिर संस्कृत के अनासिर मिलाकर एक बिल्कुल नया लोगवी मुरक्कब तैयार किया। फरहंग बताती है कि ऑडिट हिंदी में जाकर गणना परीक्षा या लेखा परीक्षा बन गया। ओहो। गणना यानी गिनना और परीक्षा यानी जांच। और ये सिलसिला सिर्फ एक लफ्ज तक नहीं रुकता। मैंने जब इसमें ऑडिटर जनरल का मुतबादिल देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या था वो? महालेखा परीक्षक? मैं सोच रही थी कि एक आम दफ्तरी मुलाजिम के लिए रोजमर्रा की गुफ्तगू में महालेखा परीक्षक अदा करना कितना मुश्किल होता होगा। वाकई काफी मुश्किल है। लेकिन मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि उर्दू जैसी मालामाल जबान ने, जिसके पास अरबी और फारसी का इतना बड़ा जखीरा था, उसने ऑडिट और आर्टिकल जैसे अल्फाज को वैसे ही क्यों अपना लिया? क्या उर्दू ने दफ्तरी जबान के मामले में बस हथियार डाल दिए थे? नहीं, उर्दू ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि इसकी वजह एक तारीखी हकीकत है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो बरतानवी राज के दौरान निचली सतह की अदालतों और दफ्तरों में उर्दू या हिंदुस्तानी कामकाज की जबान थी। अच्छा, यानी वो पहले से वहां मौजूद थी? जी, जो मुंशी और क्लर्क बरतानवी अफसरों के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी के दफ्तरी अल्फाज को रोजमर्रा के कामों में शामिल कर लिया था और उन्हें उर्दू रस्मुल खत में लिखना शुरू कर दिया था। सही। ये एक नामियाती और कुदरती अमल था। इसलिए जब आज़ादी मिली तो उर्दू में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑर्डर या ऑर्डिनरी कहना कोई नई बात नहीं थी। ये दहाइयों से राइज था। यानी उर्दू पहले से ही इंतजामी मशीनरी का हिस्सा बन चुकी थी और इसने अमली और प्रैग्मेटिक रास्ता चुना, जबकि हिंदी को एक नई पहचान बनानी थी। बिल्कुल सही समझिए आप। दस्तावेज में एक मिसाल ऑर्डिनेंस की है। उर्दू में हंगामी कानून को ऑर्डिनेंस ही कहते हैं, लेकिन हिंदी फरहंग में इसे अध्यादेश कहा गया है। जी, अध्यादेश दो अल्फाज का मुरक्कब है। अधि यानी ऊपर या बलादस्त और आदेश यानी हुक्म। एक ऐसा हुक्म जो सब पर बलादस्त हो। जबरदस्त। इसी तरह तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिंदी ने संगठन का लफ्ज वसा किया। ये महज अल्फाज का फर्क नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तहजीबी बयानिया काम कर रहा है। वो क्या? तो उर्दू ने इस बरतानवी इंतजामी विरसे को एक इर्तिकाई अमल के तौर पर कबूल किया, जबकि हिंदी की लिसानी पॉलिसी ये थी कि अंग्रेजी की फिक्री और लुग़वी गुलामी से मुकम्मल तौर पर निकला जाए और दफ्तरी तसव्वुरात का 100% खालिस, मकामी और कदीम ज़बान में तर्जुमा किया जाए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या कानून को ऑर्डिनेंस कहने से या अध्यादेश पुकारने से इसकी ताकत बदल जाती है? ताकत तो कानून की ही रहती है। हाँ, ताकत तो रियासत की होती है, लेकिन जिस तरह वो कानून अवाम तक पहुंचता है उसका लिसानी और सौती माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सही। खैर, हमने रियासत, कानून और दफ्तरों की इन भारी भरकम इस्तिलाहात में काफ़ी वक्त गुजार लिया। मैं इस मखाज का वो हिस्सा भी ज़ेरे बहस लाना चाहती हूँ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के सुकून, खूबसूरती और जमालियत से ताल्लुक़ रखता है। ये हिस्सा वाकई थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, यहाँ आकर लगता है जैसे ज़बानें एक बार फिर थोड़ी नरम पड़ गई हैं। बिल्कुल, दफ्तरी ज़बान की खुश्की के बाद ये हिस्सा वाकई एक राहत का एहसास देता है। और ये वो मुकाम है जहां रोजमर्रा के तजुर्बात अल्फाज को शक्ल देते हैं। सही। लुगत में सजावट के लिए लफ्ज अरस्ता मौजूद है। किसी महफिल का अरस्ता होना एक बहुत ही तहजीबी, रिवायाती और दरबारी तसव्वुर है।
اس کے لیے ہندی میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے سجاجت اور شرنگار یکت۔ یہ لفظ سنتے ہی نا ایک کلاسیکل ہندوستانی رقص یا کسی پرانے مندر کی نقش و نگار سے سجی ہوئی مورتیاں ذہن میں آتی ہیں۔ بالکل یہی تاثر ہے اس کا۔ اسی طرح جہاں یہ سجاوٹ کی جائے، اردو اسے آرائش گاہ کہتی ہے، جس میں ایک شاہی خوابگاہ کا سا تصور ہے، جبکہ ہندی اسے شرنگار ککش کہتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر زندگی کی سہولت کے حوالے سے اس فرہنگ میں دیا گیا ایک لفظ بہت زبردست لگا۔ اردو میں ہم عوامی سہولت کو آسائش عامہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک دفتری سی دوری محسوس ہوتی ہے۔ لوک سکھ واقعی ایک بہت ہی عوامی اور جڑا ہوا لفظ ہے۔ لوک یعنی عوام اور سکھ یعنی راحت، یہ سیدھا انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح زندگی کے سکون کو اردو میں آرام کہتے ہیں، جبکہ ہندی میں اس کے لیے وشرام یا سکھ استعمال ہوتا ہے۔ آرام کرنے کی جگہ اردو میں آرام گاہ اور ہندی میں وشرام گرہ کہلاتی ہے۔ اب غور کریں، دونوں زبانوں میں ان الفاظ کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی انسان کی تھکاوٹ دور کرنا۔ جی، انسان کی تھکاوٹ دور کرنا اور اسے سکون فراہم کرنا، بس ان کے ثقافتی ستارے مختلف ہیں۔ اور زندگی میں صرف سکون تو نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی مشکل وقت بھی آتا ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ جب کوئی کام آسان نہ ہو، جسے ہندی میں سرل یا سگم کہتے ہیں، اور انسان پر کوئی آزمائش آ جائے تو ہندی سے پریکشا یا پریوگ کے خانے میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، آزمائش ایک صوفیانہ کیفیت لگتی ہے کہ خدا بندے کو آزما رہا ہے، جبکہ پریکشا یعنی امتحان میں ایک دنیاوی، تعلیمی یا عملی جانچ کا احساس زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے اردو کے تصورات میں روحانی اور صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے، جبکہ ہندی کے نئے وضع کردہ الفاظ میں ایک عملی اور منطقی سخت پائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ پیٹرن کافی واضح ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں انسان ان تمام زمینی حقیقتوں اور آزمائشوں سے اٹھ کر اوپر دیکھتا ہے، اور وہ ہے آسمان۔ جی ہاں، آسمان۔ دستاویز میں آسمان کے لیے ہندی متبادل کے طور پر نبھ، گگن، آکاش اور امبر دیے گئے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں ایک اصطلاح ہے جس کا تذکرہ کیے بغیر یہ گفتگو نامکمل رہے گی۔ جدید شہروں کی ان بلند و بالا عمارتوں کے حوالے سے جو ہم آئے دن خبروں میں پڑھتے ہیں، اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آسمان بوس عمارتیں۔ آسمان بوس یعنی وہ عمارت جو اتنی اونچی ہو کہ وہ آسمان کو چھوم رہی ہو۔ ہندی لغت میں اس کے لیے بالکل اسی تخیلاتی سطح کا ایک لفظ دیا گیا ہے، گگن چمبی۔ یہ واقعی اس پوری لغت کا ایک انتہائی شاعرانہ پہلو ہے۔ لفظ چاہے آسمان بوس ہو یا گگن چمبی، دونوں کے اندر انسان کی بلندیوں کو چھونے کی، اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی وہ ازالی خواہش پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ واقعی۔ آپ دیکھیے، زبان کے الفاظ بدل گئے، لغوی جڑیں بدل گئیں، حروف تہجی مختلف ہو گئے، لیکن ان سے پیدا ہونے والا تخیلاتی منظر بالکل ایک جیسا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب انسان آسمان کو چھومنا چاہتا ہے تو چاہے وہ بوس کہے یا چمبی، اس کا جذبہ ایک ہی ہے۔ اور آخر میں ایک اور خوبصورت تصور آسمانی صدا کا ہے، جسے ہندی میں آکاشوانی کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواہ زمین پر انسان جس بھی زبان میں بات کرے، جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک ہی جیسی پر اسراریت، روحانیت اور عظمت محسوس کرتا ہے۔ تو آج اس مخاص کی گہرائیوں میں اتر کر ہم نے جس 5 منٹس ایکسپلینیشن کا آغاز کیا تھا، اس نے ہمیں کافی کچھ دکھایا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ اردو اور ہندی واقعی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ کبھی یہ دونوں ادمیت اور مانوتا کی طرح، یا آسمان بوس اور گگن چمبی کی طرح بالکل ایک ہی جذبے اور ایک ہی انسانی تخیل کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی روح ایک ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور کبھی جب بات ریاست، قانون اور جدید دفتر کی آتی ہے تو یہ آڈٹ اور گننا پریکشا یا آرڈیننس اور ادھیادیش کی طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ جہاں اردو دنیا بھر کے الفاظ کو سپنج کی طرح سمیٹ لیتی ہے اور ہندی ایک کیمسٹری لیب کی طرح اپنی قدیم جڑوں سے نئے الفاظ تخلیق کرتی ہے۔ اور یہی بات انہیں مطالعے کے لیے اتنا پرکشش بناتی ہے۔ یہ صرف دو زبانوں کا تقابل نہیں، بلکہ اس خطے کی تاریخ، اس کی نفسیات اور اس کی اجتماعی ذہن کی دو مختلف تصویریں ہیں۔ زبان دراصل زندہ ہوتی ہے، یہ ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے۔ بالکل، اور اسی خیال کے ساتھ آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک فکری سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، کیا سوال ہے وہ؟
ایک ایسا سوال جس کا جواب ان اوراق میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا ہمارے آج کے موضوع اور مستقبل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی ایک صدی میں، خصوصاً آزادی کے بعد، دفتری اور قانونی زبان میں اردو اور ہندی نے شعوری طور پر اپنے راستے الگ کیے۔ جی بالکل کیے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، یہ جو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جہاں معلومات سرحدوں اور لغات کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں، تو کیا آج سے 50 سال بعد یہ دونوں زبانیں دفتری سطح پر مزید الگ ہو جائیں گی؟ یہ ایک واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یا پھر اس ڈیجیٹل دور اور عوامی رابطے کی روانی انہیں مجبور کر دے گی کہ یہ تمام بھاری بھرکم مخارج، پریکشک اور مشکل اصطلاحات بتدریج پگھل کر دوبارہ ایک ایسے مشترکہ اور سادہ عوامی زبان میں ڈھل جائیں جسے سمجھنے کے لیے کسی کو لغت کھوجنے کی ضرورت ہی نہ رہے؟ یہ واقعی سوچنے کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ زاویہ ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ان تہذیبی اور تکنیکی لکیروں کو مٹانے یا شاید مزید گہرا کرنے کا سبب بنے گی۔ اسی غور و فکر کے ساتھ ہم اپنے اس تحقیقی اور لسانی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم آئندہ بھی ایسے ہی کسی نئے، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور موضوع کے ساتھ ماخذ کے مواد میں اسی طرح گہرائی میں اتر کر کچھ نیا دریافت کرنے واپس آئیں گے۔ اس وقت تک اپنے ارد گرد بولے جانے والے الفاظ اور ان کے پیچھے چھپی تاریخ پر غور کرتے رہیے۔